دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے یہ مسافر جب سے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبه فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر معزز و مستند علماء کرام، مہمانان اعزاز، نوجوانان لیڈر، میں بہت شکر گزار ہوں بڑے بھائی شفیع الرحمان صاحب کا، جن کی ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ کے اس بستی میں پہلی بار اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کا شرف دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آج کا یہ جلسہ جو آج کے اس علاقے میں درجہ امتیاز میں اپنا جگہ قائم کر چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو کامیاب بنائے اور آپ سب کے مشترکہ مجمع کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. محترم سامعین کرام، میں نے احکم الحاکمین کے کلام کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. قرآن کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اس سے بڑی دولت میرے مسلم بھائیوں دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، قرآن، اسلام، ایمان کی دولت، اس سے بڑی دولت آپ کو نہیں مل سکتی. اگر آپ قرآن پر عمل کر لیتے ہیں، شریعت پر عمل کر لیتے ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کا بڑا سے بڑا ترم بھی اتر کر آ جائے تو آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نبی سے محبت ہونی چاہیے، اپنی شریعت سے محبت ہونی چاہیے، تب کامیابی آپ کو ملے گی اور تب آخرت پہ آپ کے 4 چاند لگیں گے. میرے مسلم بھائیوں، احکم الحاکمین کے کلام کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، جس میں رب دو جہاں خالق ارض و سماوات مالک دو جہاں ارشاد فرماتا ہے: او کائنات کے مسلمانوں سنو، او کائنات کے انسانوں سنو، اگر تم عظمت چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا سنور جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری آخرت سنور جائے، تو ہم تمہیں قانون دیتے ہیں، ایک دستور دیتے ہیں، ایک نظام دیتے ہیں. وہ دستور کیا ہے؟ وہ قانون کیا ہے؟ وہ نظام زندگی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں جو تجارت تمہیں دنیا میں کامیاب بنائے گی اور جو تجارت تمہاری آخرت بنائے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ رب کہتا ہے: تؤمنون باللہ، اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، اکیلے اللہ کی پرستش کرو، اکیلے اللہ کی عبادت و بندگی کرو. رب ذوالجلال کہتا ہے: کون رب؟ وہی رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے مرضی کے بغیر دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کی
کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا۔ آپ ڈر جاتے ہیں کہیں پر بھی کسی مسلمان کو بنا کسی آروپ پہ اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو اریسٹ کیا گیا، آپ لڈو بانٹتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب ڈوب کر مر جائے اور ان کو پولیس پکڑ کر کے لے جائے، وہ مر جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں میں یہ بیماری ہے میرے مسلم بھائیوں۔ اگر آپ اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا نہیں کریں گے تو آپ کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، جیسے کہ ہندوستان کی سرزمین پر 66 نوجوانوں کو مارا گیا۔ کسی کی زبان پر جرأت ہوئی ان کے خلاف بولنے کی، نہیں بولے ہم، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے میرے مسلم بھائیوں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ کو اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے تو اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے تاریخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، کس کو؟ فرعون کو۔ اس وقت کا جو ابو جہل تھا، اس وقت کا جو فرعون تھا، اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا، فرعون نے کہا موسیٰ کیسی بات کرتا ہے، ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں پوسا، میرے یہاں تو بڑا پڑھا اور ہمیں تو رب کی وحدانیت کے بارے میں کہتا ہے۔ او موسیٰ تجھے تیری بات نہیں مانی ہے، موسیٰ کو کہے، کلیم اللہ کو کہے، لیکن رب کی وحدانیت اور تؤمنون باللہ کا جھونک اور تؤمنون باللہ کا جھٹکا فرعون کے محل میں باندھی رہتی، اس کے دل کی گہرائی میں اتر گیا۔ فرعون کی باندھی جس کا نام مشاطہ تھا، اس نے ایک کام کیا، گھر کے اندر تھی، رب کی عبادت کرنے لگی۔ ایک دن مشاطہ کنگا کر رہی تھی، اچانک کنگا ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا۔ مشاطہ نے کنگا اٹھا کر کے کہا اللہ اکبر۔ فرعون کی بیٹی نے سنا، فرعون کی بیٹی کہنے لگی وہ مشاطہ میرے یہاں رہتی ہے، میرے باپ کا کھاتی ہے، میرے باپ کو سارا علاقہ رب مانتا ہے، تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، لیکن مشاطہ کا جواب کیا تھا؟ اس وقت کے فرعون کے سامنے دو طریقے پر اعلان کیا تھا مشاطہ نے کہا او فرعون کی نور نظر سن، او فرعون کی لہتے جگر سن، رب تو وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا، رب تو وہی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، اور رب تو وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، اور رب تو وہی ہے جس نے سمندر میں روانگی دی، رب تو وہی ہے جس نے سارے کائنات پورے برہمانڈ کو پیدا کیا۔ میں اسی رب کو مانتی ہوں، میں فرعون کو رب نہیں مانتی۔ کس نے کہا؟ مشاطہ نے کہا۔ کس کو؟ فرعون کی بیٹی کو۔ فرعون کی بیٹی نے سنا، فرعون کی بیٹی اپنے ابا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی بہت مختصر وقت ہے میرے پاس، میں اپنی بات کو بہت جلد اختتام کروں گا چونکہ ناظم جلسہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون کی بیٹی اپنے ابا کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی آپ کو پتا ہے وہ مشاطہ جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے، وہ مشاطہ جو ہمارا کھاتی ہے، وہ مشاطہ جو ہمارا پیتی ہے، وہ آپ کو رب نہیں مانتی، وہ آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا پھر کسے رب مانتی ہے؟ فرعون کی بیٹی کہنے لگی وہ موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے اور وہ موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے۔ فرعون بہت غصہ ہوا، فرعون جلال میں آتا ہے، جلاد کو حکم دیا کہ مشاطہ کو پکڑ کر لاؤ۔ مشاطہ کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ مشاطہ سے فرعون نے کہا ارے مشاطہ یہ کیا غضب کر رہی ہو، یہ کیا غضب کھا رہی ہو؟ مشاطہ نے کہا او فرعون تجھے کیا کہنا ہے تو کہہ لے، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا اے مشاطہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تیرے جسم کے ٹکڑے بھرے بازار میں ننگا ذلیل و خوار کر کے تمہیں رکھ دیا جائے گا اور تمہارے ٹکڑے کو فضا میں بکھیر دیا جائے گا۔ تجھے منظور ہے؟ کہاں منظور ہے؟ کہاں مشاطہ بات سن لے، اگر تو مجھے رب نہیں مانتی، اگر تو مشاطہ اگر فرعون کو رب نہیں مانے گی تو تجھے آگ میں جلا کر کے بھسم کر دیا جائے گا، تیری باڈی کو جلا کر کے بھسم کر دیا جائے گا۔ مشاطہ نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لے، لیکن ایک بات سن، رب تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تجھ سے بھی بڑا ظالم اس دھرتی پر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔ شداد آیا، مٹا دیا گیا، نمرود آیا، مٹا دیا گیا، ہارون آیا،
ذوالجلال بھی تجھے بین السماء والارض لٹکا دے گا۔ فرعون غصے میں آ کر کے کہتا ہے او مشاطہ یہ کیا غضب دھاری، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اپنے ایمان کو اپنے سینے سے نکال دے، اپنے ایمان کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ لیکن فرعون کسے مشاطہ نے دو ٹوک طریقے پر کہا اے فرعون تو جو چاہتا ہے کر لے، ایمان دل کی گہرائی میں اتر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ میرے بھائیوں آج ہم ڈر جاتے ہیں، فرعون وقت کا بہت بڑا بادشاہ، ظالم بادشاہ، اتنی دولتیں تھی ان کے پاس، پیسوں کا انبار تھا، پھر بھی اس کے سامنے بہت بڑا جلاد بادشاہ، اس کے سامنے مشاطہ نے دو ٹوک طریقے پر اعلان کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، آج ہم مسلمانوں میں کردار نبوت نہیں ہے، آج ہم مسلمان رسول اللہ کی شریعت سے مضبوط نہیں ہوتے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ فرعون نے کہا، جلاد کو حکم دیا کہ ایک متعینہ تاریخ پر مشاطہ کو لایا جائے۔ متعینہ تاریخ آئی، مشاطہ کو پکڑا گیا، اس کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ متعینہ تاریخ پر مشاطہ کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، جلاد سوچتا ہے کب فرعون کہے اور مشاطہ کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ فرعون نے کہا مشاطہ تیرے پاس اب بھی وقت ہے، تیرے پاس اب بھی ٹائم ہے، اپنے ایمان کو الوداع کہہ دے، مجھے رب مان لے۔ وہی فرعون جو بچوں کو قتل کرواتا تھا اور کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں اس دھرتی کا رب ذوالجلال ہوں، میں اس دھرتی کا رب ہوں، اسی فرعون سے مشاطہ نے دو ٹوک طریقے پر اعلان کیا، دوبارہ کہا تو جو چاہتا ہے کر لے۔ مشاطہ کی دل کی گہرائی میں ایمان اتر گیا ہے، اب ایمان دل کی گہرائی سے اتر جائے تیری طاقت ایسا نہیں کر سکتی۔ جلاد کو حکم ہوا، جلاد آگے بڑھتا ہے، اتنے میں فرعون کا وزیر آتا اور آ کر کے کہا فرعون بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے اس کے پاس دو بچہ، ایک دودھ پیتا بچہ اور ایک 6-7 سال کا ایک بچہ ہے، اگر اس کو سامنے لایا جائے اور مشاطہ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے تو شاید اپنے ایمان کو اس سینے سے نکال دے۔ لیکن میرے مسلم بھائیوں مشاطہ کا جواب کیا تھا؟ بچے کو لایا گیا، فرعون نے کہا اے مشاطہ اگر تو نے اپنے دل و دماغ سے ایمان کو نہیں نکالا، تیرے اس بچے کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، اسے کڑھائی میں ڈال کر بھون دیا جائے گا۔ مشاطہ نے پھر وہی جواب دیا۔ جلاد کو حکم ہوا، جلاد آگے بڑھتا ہے اور 6 سال کے بچے کو پکڑتا ہے اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے، اس کی باڈی کو جلا دیا جاتا ہے، بھسم کر دیا جاتا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں بتاؤ آپ مجھے مشاطہ کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی؟ مشاطہ سے فرعون نے کہا یہ تیرا دودھ پیتا بچہ ابھی بچا ہوا ہے، اگر تو اپنے ایمان کو الوداع نہیں بولے گی، اگر تو اپنے ایمان کو اپنے سینے سے نہیں نکالے گی، تیرا یہ بچہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا، اس بچے کو کڑھائی میں ڈال کر بھون دیا جائے گا۔ لیکن مشاطہ نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لے۔ مشاطہ کی دل کی گہرائی میں ایمان اتر گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی کہ مشاطہ کے دل سے ایمان نکل جائے۔ دوسرے بچے کو لایا گیا اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مشاطہ سے پوچھا مشاطہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اپنے ایمان کو الوداع کہہ دے ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تیرے جسم کے ٹکڑے فضا میں بکھیر دیے جائیں گے، تجھے بھرے بازار میں رنگا ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ مشاطہ نے کہا منظور ہے۔ جلاد آگے بڑھا، ایک ہاتھ میں کیل ٹھوکا، دوسرے ہاتھ میں کیل ٹھوک کر کے دیوار پر چسپا کر دیا گیا۔ مشاطہ درد سے چلا رہی ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی مشاطہ کی۔ مشاطہ سے فرعون نے کہا بھی تیرے پاس وقت ہے، لیکن مشاطہ نے وہی جواب دیا۔ جلاد آگے بڑھا اور مشاطہ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مشاطہ نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، لیکن قیامت تک کے لیے لکھ دیا تؤمنون باللہ، کامیابی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں۔ میرے مسلم بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مومنین کے درمیان میں بھیجا ایک بہت بڑا احسان ہے رب کا۔
نبی کی ذات کتنا بڑا احسان ہے مومنین کے درمیان میں. نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسانیت کے قاتل بن چکی تھی اور انسانیت کے اندر درندگی پیدا ہو گئی تھی. انسانیت بھول گئی تھی کہ انصاف کیا ہوتا ہے. انسانیت بھول گئی تھی کہ درد کیا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو انسانیت بھول گئی تھی اور انسانیت قتل و غارت پر اتر آئی تھی. ایک باپ اپنے لختے جگر کو قتل کر دیتا, ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو قتل کر دیتا. نبی کی آمد سے پہلے عرب کی روئے زمین پر یہ پھیل چکا تھا, یہ بیماری پھیل چکی تھی. لیکن مجھے یاد پڑتا نبی آئے, مظلوموں کو انصاف ملا. نبی کی ذات کتنا بڑا احسان ہے مجھے یاد پڑتا. میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. What is the meaning of this ayah? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. ہم کیسے سمجھے آپ علیہ السلام رحمت للعالمین تھے؟ کس انداز میں تھے, کس طریقے پر تھے؟ آپ یاد کیجئے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی. 6 مہینے کی سیلاب بھیج کر پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی. فجعلنا عالیہا سافلہ, بھوسا بنا کر رکھ دیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی. آسمان سے بارش کر دی گئی, انگاروں کی تباہ و برباد کر دی گئی قوم. جن قوموں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا, زمین کے اوپر لٹا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن قربان جاؤ اس دھرتی کے ایمان والے مسلمانوں, آج ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں. ہمارے گناہ کا وجود اور تصور بنی اسرائیل کی قوم سے بھی بڑا ہوا ہے, قوم لوط سے بھی بڑھ کر ہمارے جرم ہے, ہمارے گناہ ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں مٹایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحم و کرم کی بارش ابھی تک ہم پر کر رکھی. یہ مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا. نبی کے صدقے میں ہمیں اجازت دی جاتی. اگر تم جوان ہو, تم نے اپنی جوانی جوئے شراب کے اندر, نشے کے اندر تباہ و برباد کر لی. اگر تم بوڑھے ہو, تمہیں قرآن کریم کی آیت یاد نہیں ہے, تو چلے جانا شب قدر کی رات کے اندر, شب برات کی رات کے اندر اللہ سے دعا کرنا, اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا. جی, نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو اجازت دی جاتی. آپ اگر گناہ کرتے ہو تو آپ کو اس کے اوپر شرمندگی بھی ہونی چاہیے. پرچی میرے پاس آ چکی ہے کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے. بس 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں اختتام کروں گا. آپ علیہ السلام کے 5 جو شریعت آئی عورت کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ عورتیں نگاہیں نیچی کر کے رہیں. آج جو ہندوستان کی سرزمین پر عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اصل میں وہی لوگ ڈاکو ہیں, وہی لوگ زانی ہیں, وہی لوگ عورتوں کے حقوق کو مارتے ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر ہماری بہنوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اور بڑا ظلم یہ ہوتا ہے اس دھرتی پر کہ ظالموں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے مسلم بھائیوں, آج ملک کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں. کہیں پر بھی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یا تو ذات یا برادری کے نام پر ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں, یا ان کو مار مار کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر کتنے جوانوں کو مار دیا گیا, کبھی لو جہاد کے نام پر, کبھی گائے کے نام پر. ہمارے تبریز کو مارا گیا, ہم خاموش رہے. میرے مسلم بھائیوں, ہمارے زین الانصاری کو مارا گیا, ہم خاموش رہے. اور دیش بھکتی, ہمیں دیش بھکتی کی اور کس طریقے کی پروف چاہیے.
لوگ کہتے ہیں بہت سارے ایسے ہندوستان کی سرزمین پر نفرت پرست لوگ جو یہ کہتے ہیں مسلمان دیش کا غدار ہے، مسلمان دیش کا ویرودھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، مثال پیش کرتا ہوں، آسنسول کے امام صاحب جن کے بیٹے کی ہتیا کر دی گئی، امام صاحب نے کہا آسنسول کے لوگوں میرے بیٹے کی ہتیا ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی ہندو بھائیوں کی بیٹے کی اسی طریقے سے ہتیا ہو۔ آسنسول کے لوگوں میرے نبی کے سامنے میرے نبی کے صحابہ کو تڑپا کر کے مارا گیا تھا، کیا میرے نبی نے انتقام کی بدلے کی بات کی؟ نہیں کی، معاف کر دیا گیا۔ میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں۔ آسنسول کے لوگوں اگر تم نے ذرہ برابر بھی دنگا کیا، لوگوں کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی، تو میں اس شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھے پر رکھ کر اتنا بڑا شپت دینے والا اور اتنی دریا دلی سے وعدہ دینے والا، قوم کو سمجھانے والا ہے کوئی ایسا مائکلال اس دنیا پر، اس دھرتی پر؟ کچھ نفرت پرست لیڈروں نے گندی راجنیتی شروع کر دی اور ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلم بھائیوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ ہمارا ملک ہندوستان ایسا نہیں تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 1904 کے اندر ہندو مسلمان متحد ہوئے تھے، ظالم انگریز کو بھگانے کا کام کیا تھا۔ 70 ہزار علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا، تب جا کر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ پھر کون ہے یہ غدار لوگ جو آج یہ کہتے ہیں ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان؟ یہ ان کے مدرسوں کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو، ہمارے مدرسے کے معصوم بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ چلے جائیے کسی مدرسے یا مسجد کے اندر، آج تک آپ نے کسی مسجد یا مدرسے کے اندر کوئی بم یا کوئی گولی پائی؟ نہیں پایا۔ ہمارے علماء کرام اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کن پٹی پر گولی لگی تھی، سوراخ ہو گیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ مولانا فضل خیر آبادی کو مالٹا کی قید خانے کے اندر جیل کی سلاخوں کے اندر ٹھوس دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ بی بی سمیہ کو 20 سے چیر دیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ اور آپ بھی سرفراز 30 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کر کے ان لوگوں تک میں اپنی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایمان کو نکالنا تو دور کی بات، تم ان کے دل و دماغ سے شریعت کو نہیں نکال سکتے، ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ جو بھی ان کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹا دیا۔ میرے مسلم بھائیوں، آپ کو اللہ سے، رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ سے، رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کرو گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ حیات باقی، ملاقات